بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، سنڈے کلاس سبق نمبر 24، لیسن نمبر 24 ہم حاضر ہیں تمہارے سامنے۔ ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے ہم اپنے بچوں کو جب دیکھتے ہیں کہ وہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ تم سب کا یہاں جمع ہونا، ذوق و شوق سے دینی تعلیم کا سننا، سمجھنا، غور و فکر کرنا اور اس سلسلے میں اپنی دلچسپی کا اظہار کرنا ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے۔ اور اگر یہی سلسلہ تمہارا رہا تو پھر ہم آگے بھی تمہارے لیے اس طرح کی تعلیم دینے کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ چلیں ہم سبق نمبر 24 کا آغاز کرتے ہیں۔ بنیادی دینی باتیں بتاتے ہیں پہلے۔ آج بھی ہم جم کر ہمیشہ محنت کرو، اسی کو استقامت کہتے ہیں، اس عنوان کو لے کر بات کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم آگے 2 آیتیں ترجمے اور مطلب کے ساتھ اور 2 حدیثیں ترجمہ اور مطلب کے ساتھ، پھر اسی کے ساتھ ساتھ ہم اخلاق ایک نبی کا تذکرہ کریں گے، حضرت ذوالکفل کا، اور پھر اخلاق میں دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنا، اس سلسلے میں تفصیلی گفتگو ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد آداب میں اقامت کے آداب بیان کریں گے، اور پھر اس کے بعد شریعت کے مسائل میں روزے سے متعلق چند باتیں بتائیں گے، اور اذکار نماز میں اقامت کی بات کہیں گے انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد سوالات و جوابات کا تذکرہ ہوگا۔ پیارے بچوں، ایک ہے محنت کرنا اور دوسرے ہے محنت کرتے رہنا۔ ایک ہے کوشش کرنا اور دوسرے ہے کوشش کرتے رہنا۔ ایک ہے ہمت کرنا اور دوسرے ہے ہمت پر قائم رہنا۔ فرق سمجھ میں آ جائے گا تمہیں؟ صرف محنت کرنا، صرف کوشش کرنا اور صرف ہمت کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ جس محنت کا آغاز کیا ہے اس محنت کو مسلسل جاری رکھنا اور اس کو انجام تک پہنچانا، یہی اصل کام ہے۔ اسی کو عربی زبان میں اور اردو زبان میں استقامت کہتے ہیں۔ اردو میں استقامت کہتے ہیں اور عربی زبان میں الاستقامہ کہتے ہیں۔ ایک ہے کام کرنا اور دوسرے ہے کام کرتے رہنا۔ کام کرنے والا کام کر کے رک جاتا ہے اور پیر پھیلا کر سو جاتا ہے، مگر کام کو لگاتار کرنے والا اپنے کام میں مگن رہتا ہے اور اس وقت تک کام کرتے رہتا ہے جب تک کہ کام کا نتیجہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لے۔ کام دنیا کا ہو یا دین کا، ہر کام میں استقامت یعنی ہمیشگی مطلوب اور پسندیدہ ہے۔ اگر کوئی صرف یہ کہے کہ میں ایمان لے آیا مگر وہ اس ایمان پر قائم نہ رہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی مدد پا نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد تو اس شخص کو ملتی ہے جو ایمان لائے اور کہے کہ میں ایمان لے آیا، پھر اس ایمان پر قائم بھی رہے، تو پھر دین پر قائم رہنے والے ایسے ہی مومن کو اللہ تعالیٰ کی مدد ملتی ہے۔ سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 30 میں یہی بات کہی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ بے شک جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس ایمان پر ثابت قدم رہے، ان پر فرشتے اترتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نہ ڈرو اور نہ غم کرو اور اس جنت پر خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ جن ایمان والوں نے ایمان پر اپنے آپ کو قائم رکھا وہ اللہ کی مدد کے مستحق قرار دیے گئے۔ پیارے بچوں، استقامت کا مطلب اپنے دل کو مضبوط رکھنا،
اگر تمہارا دل مضبوط ہے تو تم مضبوط ہو، اور اگر تمہارا دل کمزور ہے تو تم کمزور ہو۔ تمہیں اپنے دل کی مضبوطی پر بھی توجہ دینی ہوگی۔ جس طرح تم ورزش کے ذریعے اپنے ہاتھ پیر کو مضبوط رکھتے ہو، بالکل اسی طرح تمہیں اپنے ارادوں کی مضبوطی کے ذریعے اپنے دل کو بھی مضبوط رکھنا ہوگا۔ ایک محاورہ مشہور ہے، تم نے کبھی سنا بھی ہوگا، گھڑی میں ماشا گھڑی میں تولا۔ ہر گھڑی ماشے پر قائم رہو یا ہر گھڑی تولے پر قائم رہو، کبھی ماشے کی طرف قدم بڑھیں اور کبھی تولے کی طرف، تو ہرگز تم کبھی مضبوط ہو نہیں پائیں گے۔ ایک جٹ، ایک ارادے، ایک عزم کے ساتھ اپنے پیر کو جما کر کام کرو، پھر دیکھو نتیجے نکلتے ہیں۔ دیکھو ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے، بلکہ کئی سال پہلے، اصحاب کہف کے نام سے نوجوانوں کی ایک جماعت گزری ہے۔ ان نوجوانوں کی خصوصیت یہ تھی کہ انہوں نے اپنے دین و ایمان کو بچانے کے لیے ارادہ کیا، پختہ ارادہ کیا، یعنی مضبوط ارادہ کیا، اور اپنے وطن سے نکل گئے اور غار میں جا کر پناہ لی۔ ان کے مضبوط ارادوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو اور مضبوط کر دیا اور اپنی مدد ان کی جانب بھیجی۔ سورہ کہف کی اس آیت کو بغور پڑھو اور سنو۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا، اور ہم نے ان کے دلوں کی ٹھارس بندھائی جب کھڑے ہو کر بولی کہ ہمارا رب وہ ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی معبود کو نہ پوجیں گے، ایسا ہو تو ہم نے ضرور حد سے گزری ہوئی بات کہی۔ پیارے بچوں، ہمارے پروردگار نے جس کام کا ہم کو حکم دیا ہے، اس کام کا صرف ایک دو مرتبہ کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کام پر ہمیشہ قائم رہنا ضروری ہے۔ سورۃ الشورى کی آیت نمبر 15 میں ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، پیغمبر جس کام کا آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ اس پر قائم رہیے۔ اس لیے پیارے بچوں، تم بھی اچھے کاموں پر قائم رہو اور ہر اچھے کام کو ہمیشہ کرتے رہو۔ تم نے بار بار یہ جملہ اپنے بڑوں سے سنا ہوگا، پابندی سے اسکول آؤ، پابندی سے نماز پڑھو، پابندی سے ٹیوشن جاؤ، پابندی سے قرآن مجید کی تلاوت کرو، پابندی سے ذکر کرو، وغیرہ وغیرہ۔ یہ پابندی 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 کیا ہے؟ یہ پابندی کسی بھی کام کو وقت پر اور روزانہ بغیر کسی ناغے کے کرنے کا نام استقامت ہے، یعنی کسی بھی کام میں جمے رہنا اور اس کام کو چھوڑے بغیر پابندی سے کرتے رہنا۔ اس لیے تم جو کام بھی کرو پابندی کے ساتھ کرو، یہ چھوڑ پکڑ اور چھوڑ پکڑ، اس سے کام مضبوط نہیں ہوتا۔ یہ بات یاد رکھو کہ ایک دن کے ناغے کا اثر ایک مہینے تک رہتا ہے، اس لیے کسی کام میں ناغہ مت کرو، ثابت قدمی کے ساتھ کام کرو۔ پیارے بچوں، ایک طرف ہمیں اپنے اسکول کی پابندی کرنا چاہیے اور استقامت اور ثابت قدمی کے ساتھ اپنی تعلیم جاری رکھنی چاہیے، دوسری طرف تمہیں اپنے دین و ایمان پر بھی ثابت قدم رہنا چاہیے، تمہارے پیر دین اسلام کی تعلیمات پر مضبوط جمے رہیں۔ تمہیں اپنے دین و ایمان کی حفاظت خود کرنی ہوگی۔ اسکولوں کے ماحول میں آج کل توحید اور دین کی باتیں نہیں ہو رہی ہیں، اور بعض اسکولوں میں وندے ماترم، سوریہ نمسکار، جے شری رام جیسی باتوں کا پرچار ہو رہا ہے۔ کلچرل پروگرام کے نام پر دوسرے مذاہب کی باتیں ذہنوں میں بٹھائی جا رہی ہیں۔ تمہیں اپنے دین و ایمان کے ساتھ ہمیشہ جڑے رہنا ہے، اس بات کا مضبوط ارادہ رکھنا ہے کہ ہم کسی بھی حالت میں توحید کے بنیادی عقیدے کو نہیں چھوڑیں گے، دین اسلام کی بنیادی تمام تعلیمات پر عمل کریں گے، اور اس بات کا تمہیں عہد کرنا ہے کہ تم جہاں بھی رہو گے، جس ماحول میں بھی رہو گے، اپنے اس دین سے جڑے رہو گے جس دین کا تعلق قرآن مجید اور رسول عربی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔
تمہاری ثابت قدمی اور تمہارا اپنے پیروں کو دین پر جمائے رکھنا تمہارے لیے رحمتوں اور برکتوں کا ذریعہ ہوگا انشاءاللہ۔ دینی بنیادی باتوں کے بعد آج ہم اپنے معمول کے مطابق 2 آیتیں اور 2 حدیثیں ترجمے اور مطلب کے ساتھ تمہارے سامنے رکھیں گے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے مقام تک اس وقت تک ہرگز نہیں پہنچو گے جب تک ان چیزوں میں سے اللہ کے لیے خرچ نہ کرو گے جو تمہیں محبوب ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ نیکی کو پانے کا بہترین فارمولا یہ ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں وہ چیز خرچ کریں جو ہم کو زیادہ پسند ہو۔ عموماً لوگ اس چیز کو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں جو گھٹیا ہوتی ہے، بیکار ہوتی ہے، چلو دے دیں گے، ایسا نہیں۔ اللہ کی راہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ جو چیز ہے وہ دینا چاہیے، وہ خرچ کرنا چاہیے۔ دوسری آیت ہے سورہ آل عمران کی اور آیت نمبر 133 133 اور پروردگار نے ارشاد فرمایا وَسَرِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اور اپنے رب کی طرف مغفرت اور جنت حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے بڑھ کر تیزی دکھاؤ۔ دعوتوں میں تیزی بتاتے ہو، بھاگ کر اندر بھاگتے ہو، کھیلنے کے لیے بھاگتے ہو، ارے بھاگنا تو دراصل اللہ کی مغفرت اور اس کی جنت کو پانے کے لیے۔ ہم اس وقت حقیقت میں کامیاب ہیں جب ہم کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے اور ہم کو جنت میں داخل کر دے۔ اس لیے زندگی بھر اس بات کی کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا پروانہ مل جائے اور جنت کا ٹکٹ مل جائے۔ اس مغفرت اور جنت کے حاصل کرنے کے لیے وہ کام کرنا چاہیے جس کا حکم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے۔ 2 حدیثیں، پہلی حدیث ترمذی شریف کی ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتق اللہ حیثما کنت، جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ ہم جہاں بھی رہیں، جس حالت میں بھی رہیں، ہمیں اپنے رب سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اور دوسری حدیث ہے ابو داؤد کی، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدین یسر، دین آسان ہے، یعنی دین میں جتنے احکامات ہیں ان میں آسانی رکھی گئی ہے۔ نماز میں آسانی، روزے میں آسانی، حج میں آسانی، زکوٰۃ میں آسانی، قربانی میں آسانی، عمرے میں آسانی۔ اللہ اکبر۔ اس آسان دین کو قبول کرو، اس آسان دین سے محبت رکھو، اس آسان دین سے دل کی گہرائی سے جڑے رہو۔ پیارے بچوں، آج ہم انبیاء کرام علیہ السلام کے ذکر کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا نام 2 صورتوں میں آیا ہے۔ سورہ انبیاء میں ان کا تذکرہ اس طرح ملے گا وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل سب صبر کرنے والے تھے۔ اور سورہ صاد میں اس طرح ذکر کیا گیا ہے وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، اور یاد کرو حضرت اسماعیل، حضرت الیسع اور حضرت ذوالکفل کو، یہ سب نیک لوگوں میں سے تھے۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کو بھی نبیوں کی فہرست میں شمار کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت ذوالکفل علیہ السلام سے متعلق تفصیل نہیں ہے۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام نے بھی دوسرے نبیوں کی طرح مشقتیں اور مصیبتیں برداشت کی اور نبوت کی ذمہ داری کو پورا کیا۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کے معنی ہیں صاحب نصیب، یعنی نصیب والا، یعنی انہوں نے اچھے اخلاق اور عمدہ عادات کا بہت بڑا حصہ پایا تھا، اس لیے انہیں ذوالکفل کہا گیا ہے، یعنی قسمت والے، نصیب والے۔ پیارے بچوں، اچھے اخلاق میں آج ہم دوسروں کے ساتھ بھلائی کریں، اس عنوان کو لے کر کچھ بات کرتے ہیں۔ یاد رکھو، جو بندہ بھی دوسروں کے ساتھ بھلائی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتے ہیں، اس لیے ہم دوسروں کے ساتھ بھلائی کریں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 195 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ بھلائی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جو لوگ دوسروں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں اللہ کی رحمت ان کے ساتھ ہوتی ہے، اس لیے اللہ کی رحمت سے قریب ہونے کے لیے ہمیں لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا چاہیے۔ زندگی گزارنے کے آداب میں آج ہم اقامت کے چند آداب بتائیں گے۔
پہلا ادب مسنون طریقے پر اقامت دینا چاہیے، سنت طریقے پر۔ دوسرا ادب اقامت مسجد کے اندر کہنا چاہیے۔ تیسری بات اقامت اذان کے مقابلے میں جلدی جلدی کہنا چاہیے۔ اذان دیر سے کہی جاتی ہے اور اقامت جلدی جلدی کہی جاتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس طرح۔ چوتھی بات اقامت شروع ہو جانے پر وقت یا فرض کے علاوہ کوئی دوسری نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ فرض نماز کے لیے اقامت شروع ہو گئی، اب ہم کوئی دوسری اور نماز شروع نہیں کریں گے، وہی نماز پڑھیں گے۔ پانچواں ادب اقامت کا جواب دینا چاہیے، اور قد قامت الصلاۃ کے جواب میں اقامہ اللہ و ادامہ کہنا چاہیے۔ ان آداب کے بعد آج ہم شریعت کی کچھ مسائل بیان کریں گے، اور آج کا عنوان ہوگا روزہ۔ روزہ کیا ہے؟ روزہ دین کا ایک اہم فریضہ ہے اور اسلام کے شعائر میں سے ہے۔ ماہ رمضان مبارک کا روزہ رکھنا ہر مسلمان عاقل بالغ مرد اور عورت سب پر فرض ہے۔ بغیر عذر کے روزے کا چھوڑ دینا گناہ کبیرہ ہے، روزے کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر۔ ماہ رمضان مبارک کا چاند دیکھ کر روزہ رکھنا شروع کیا جاتا ہے، اور ماہ شوال المکرم کا چاند دیکھ کر عید الفطر منائی جاتی ہے۔ روزہ اپنے اندر ایک خاص شان رکھتا ہے اور اس کی جزا بھی بطور خاص دی جائے گی۔ اذکار نماز میں آج ہم اقامت سے متعلق بات کہیں گے۔ نماز شروع کرنے سے پہلے اذان کے الفاظ ایک بار پھر دہرانے کو اقامت کہتے ہیں۔ اقامت کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اب نماز شروع کی جا رہی ہے، نمازیوں کو سب بنا لینی چاہیے۔ اقامت میں وہی الفاظ دہرائے جائیں گے جو اذان میں کہے جاتے ہیں، صرف حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، یعنی نماز کھڑی ہو گئی، نماز کھڑی ہو گئی کہنا ضروری ہے۔ اقامت میں جب مؤذن قد قامت الصلاۃ کہے تو اقامہ اللہ و ادامہ یہ کہنا سنت ہے۔ پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہم اب سوالات کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم سوال ہیں تو تم جواب، ہم سوال ہیں پیارے بچوں، اگر تم جواب دیتے ہو تو تم جواب ہو اور ہم سوال ہیں۔ پہلا سوال، صرف محنت کرنا کافی ہے یا محنت کرتے رہنا ضروری ہے؟ دوسرا سوال، صرف کوشش کرنا کافی ہے یا کوشش کرتے رہنا ضروری ہے؟ تیسرا سوال، صرف ہمت کرنا کافی ہے یا ہمت پر قائم رہنا ضروری ہے؟ چوتھا سوال، کون اپنے کام میں مگن رہتا ہے؟ چھٹا سوال، ہر کام میں کیا مطلوب اور پسندیدہ ہے؟ استقامت کا مطلب کیا ہے؟ چھٹواں سوال۔ ساتواں سوال، گھڑی میں ماشا گھڑی میں تولا، اس کا مطلب کیا ہے؟ آٹھواں سوال، اصحاب کہف کی خصوصیت کیا تھی؟ نواں سوال، کس صورت میں اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا گیا ہے؟ دسواں سوال، کس صورت میں حکم دیا گیا ہے جس کام کا آپ کو حکم دیا گیا آپ اس پر قائم رہیے؟ 11واں سوال، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 میں کیا کہا گیا ہے؟ 12واں سوال، جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو، اس کا عربی بتائیے۔ 13واں سوال، قرآن مجید میں حضرت ذوالکفل کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 14واں سوال، اقامت کے 3 آداب بتلائیے۔ 15واں سوال، قد قامت الصلاۃ پر کیا کہنا چاہیے؟ انہی 15 سوالات کے بعد اس توقع کے ساتھ کہ تم اس کے درست جوابات دو گے، ہم بات ختم کرتے ہیں اور آج کا سبق نمبر 24 لیسن نمبر 24 ختم کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ تم سے جدا ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ حافظ، جزاک اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔